خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے غفران کسانہ کی رپورٹ۔ ایس پی صدر غلام عباس، ڈی ایس پی عرفان الحق سلیحیہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ تحصیل سمندری میں ڈکیتی، رازنی دیگر سنگین وارداتوں کی وجہ سے عوام خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر ہماری خفیہ ٹیموں کی بھرپور کاوش کی بدولت 2 ماہ میں درج 97 مقدمات کے 34 ملزمان گرفتار کیے۔ ملزمان سے 1 کروڑ روپے سے زائد ریکوری اسلحہ برآمد کیا۔ تھانہ صدر پولیس نے چک 464 کے ڈکیتی کے ملوث ملزمان گرفتار کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان سے 50 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری متاثرین کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ڈی ایس پی عرفان الحق سلیحیہ کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ پولیس اور عوام کے درمیان باہمی تعاون کے بغیر جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، جس کی بھی مشکوک شخص کو دیکھیں اس کی بروقت ہمیں اطلاع دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ تمام دوستوں کا بڑا شکریہ آپ کو یہاں تشریف لے آئے۔ یہاں آپ کو بلانے کا ایک انفارمیشن آپ تک شیئر کرنی تھی۔ مجھے تعینات ہوئے یہاں ایز اے ایس پی صدر 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میرے پاس 2 تحصیلیں، ایک تحصیل تاندلہ ہے، ایک تحصیل سمندری ہے۔ تو آپ سے اس 2 مہینے کی کارروائی جو تحصیل سمندری سے ہوئی ہے وہ آپ سے اس حوالے سے شیئر کرنا تھا۔ ایس ڈی پی او صاحب، ایس ایچ او صاحبان، انتہائی پروفیشنل کمپیٹنٹ پولیس آفیسر کی ٹیم ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان 2 مہینے میں ٹوٹل 97 مقدمات متعلقہ مال انہوں نے چلان کیے ہیں، پراپرٹی کے 97 مقدمات چلان کیے ہیں، جس میں ٹوٹل جو ہماری برآمدگی بنتی ہے وہ 1,03,62,000، تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب برآمدگی ہے ان 2 مہینوں کی۔ یہ متعلقہ مقدمات کے حوالے سے ہے، جس میں ٹوٹل 14 گینگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ اور سب سے جو مین مقدمات ہیں یہ 10ویں مہینے کی 12 اور 13 درمیانی شب میں 2 گھروں میں واردات ہوئی تھی، جس میں تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب مالیتی کی ڈکیتی چوری ہوئی تھی، جس میں مختلف 7-8 بندے اندر گھر میں داخل ہو کے انہوں نے واردات کی تھی۔ اوڈ گینگ تھا، اس میں وہ گینگ بھی الحمدللہ ٹریس کیا گیا اور پکڑا گیا، اور اس وقت ان سے برآمدگی کی گئی، جینون برآمدگی۔ اس کے مدعی بھی یہاں پہ موجود ہیں جو آپ میں بات سے ڈسکس کر کے آپ ان کے انٹرویو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا اس حوالے سے، اور مزید ڈیٹیل منشیات کے حوالے سے، اور دوسری کتنی کلاشن کوفے برآمد ہوئی ہیں، منشیات کے بڑے کام ہوا ہے، یہ ڈی ایس پی صاحب تھوڑا سا بریف کریں گے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد ریجن کی قیادت جناب آر پی او صاحب اور سی پی او صاحب نے ایس پی صاحب کو یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ سرکل سمندری اور تاندلہ اور دیگر جو سرکل ہیں ان میں جو واردات ہو رہی ہے، خاص طور پہ ہاؤس ڈکیتی ہو رہی ہے، رات کو 8-8 10-10 لوگ گھروں میں جا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو یہ ڈچکوٹ میں اور دیگر جو تھانہ جات ہے وہاں بھی سب سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا۔ بعد میں سمندری میں بھی ایسی ایک رات آئی جس میں یہ 2 گھروں میں انہوں نے ڈکیتی کی 10 لوگوں نے۔ تو ایس پی صاحب نے اس کو دن رات ایک کر کے پاسبل بنانے کے لیے پوری ایفرٹ کی۔ ہماری آئی ٹی ٹیم یہاں پہ موجود ہے، آئی ٹی ٹیم نے اس میں دن رات اپنا کردار ادا کیا۔ الحمدللہ ہماری ٹیم نے، ایس ایچ او صدر اور ان کی ٹیم نے ساتھ اس کو لیڈ کرتے ہوئے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے، جو بلکہ پورے پنجاب کے لیے وہ بالِ جان تھے ملزمان۔ ان کے مقدمات جو ہیں یہ مختلف ڈسٹرکٹ میں درج ہیں، ننکانہ، قصور، اکاڑا اور دیگر اضلاع میں سے یہ مجرمان اشتہاری بھی ہیں وہاں سے، پہلے بھی انہوں نے بہت دفعہ جیل گئے ہیں، بہت دفعہ جیل سے واپس آئے ہیں۔ تو ہم نے ان کو الحمدللہ بڑے پروفیشنل انداز میں پکڑا، اور اس کے بعد ان کے پراپر ہم نے ان کی شناخت پریڈ کروا کے تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کروائی ہیں، اور مدعیوں کو ان کا اصل مال جو ہے وہ واپس کروایا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پچھلے 2 مہینے میں ایس پی صاحب کا جو پیریڈ ہے اس کے دوران ہم نے 14 گینگ جہاں پہ پراپرٹی کی گرفتار کیے ہیں، جن سے الحمدللہ ہم نے 97 مقدمہ جیسے پہلے ایس پی صاحب نے فرمایا کیے ہیں، کلاشن کوف، رائفلز اور پسٹل ان سے ریکور کیے ہیں۔ اور ایک یہاں پہ بہت بڑا گینگ منشیات کا جو تھا وہ سپلائی چین تھی، جو پشاور سے لے کے یہاں آ کے ہمارے علاقے میں فروخت کرتے تھے، وہ الحمدللہ 55 kg کا پورا ایک کنسائنمنٹ تھی جو ہم نے پکڑ کے ان 3 مقدمات درج کر کے ان کو چلان کیا ہوا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم اس طرح محنت کرتی رہے گی
اور ہماری ٹیم میں ایک نیا اضافہ آئی صاحب کا، ہمارے ایس پی صاحب کا انیشیٹو ہے کہ ہم نے ایک آئی ٹی کی ٹیم یہاں پہ تشکیل دی ہے، اور یہ لوگ بچے نئے ہیں، یہ سارے پڑھے لکھے ہیں، یہ دن رات اس کام میں مشغول ہیں تاکہ پولیس کو پوری سپورٹ مل سکے، اور آئی ٹی کے حوالے سے تمام چیزیں سامنے آنے پر پولیس کو اس کی ورکنگ جو بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح عوام کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ Any question? اس میں اتنے زیادہ نہیں کریں۔ سرگودا تھانہ شاہپور سٹی پولیس کا منشیات فروشوں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا کی تحصیل شاہپور سے ہمارے چیف رپورٹر علی رمضان کی رپورٹ کے مطابق 3 منشیات فروش اور 1 غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے ملزمان گرفتار، شراب و غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ گرفتار منشیات فروش کوسر سے 4790 گرام، نعمان سے شراب 50 لیٹر، افضال سے 30 لیٹر شراب اور ملزم حسن سے پسٹل 30 بور برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف منشیات فروشی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ڈی پی او جرائم کی بےخبری کے لیے سرگودا پولیس لمحہ کوش ہیں۔ ڈی ایس پی سرکل شاہپور ارشد گوندل۔ منشیات فروشوں، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ایس ایچ او تھانہ شاہپور اور سٹی اسد حیات بھروانہ۔ خبر شامل کرتے ہیں حسن عقیل مغل کی رپورٹ۔ سندھ بھر میں سندھی ثقافتی دن آتے ہی مختلف اسکولوں میں اپنی ثقافت سے محبت اور لگن کی وجہ سے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج پنواکل برائٹ کیریئر اسکول میں سندھی ثقافت کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں برائٹ کیریئر پبلک اسکول کے چیئرمین پرنسپل اساتذہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سندھی اپنی ثقافت کو پورے مہینے مناتے ہیں۔ ثقافت منانے کا مقصد ہم اپنے سندھ کی دھرتی سے پیار کرتے ہیں اور سندھ واسیوں سے بھائی چارے کا سلوک کرتے ہیں۔ ثقافت سندھ کے دن کے موقع پہ بچوں نے سندھی گانوں پہ رقص و تقریریں ٹیبلو کیے اور کہا کہ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سندھ دھرتی پہ پیدا ہوئے اور ہم سندھی ہیں۔ ہم اپنی ثقافت کو بالکل عید کی طرح جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ ثقافت کے دن رنگ رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ اسکولوں میں پروگرام کرانے کا مقصد بچوں کو ثقافت و تعلیم و پاکستان کے حوالے سے آگاہی بھی دی جاتی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ تعلیم ہمارا زیور ہے جس سے ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسکول میں صحافی برادری اور پرائیویٹ اسکول اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سیاسی سماجی رہنما نے شرکت کی۔ حافظ آباد سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف پاک پنجاب ایچ ڈی نیوز زوار واری سری خان کی رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی 11 جنوری کو ہونے والی سالانہ انتخابات کی رول کے اضافہ ہونا شروع۔ فرنٹ الائنس، اتحاد الائنس اور ینگ سینئر متفقہ امیدوار برائے صدر چودھری معظم علی بھٹی اور جنرل سیکریٹری چودھری نوید احمد لنگا کی جانب سے اپنے ووٹر سپورٹر کے اعزاز میں پرتپاک اظہارنامہ دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد میں الیکشن سال 2025-26 کی گہما گہمی عروج پہ فرنٹ الائنس، اتحاد الائنس اور ینگ سینئر الائنس کے متفقہ امیدوار برائے صدر چودھری معظم علی بھٹی، برائے جنرل سیکریٹری چودھری احمد لنگا اور پینل کی جانب سے ووٹر سپورٹران کے اعزاز میں پرتپاک اظہارنامہ دیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ بار کے سینئر اور جونیئر وکلاء نے شرکت کی۔ شرکا میں چیئرمین فرینڈ الائنس کے ملک محمد اعظم اوان، پی ایم صفدر کھرل سید ناصر حسین شیرازی، ملک منظور حسین اوان، عامر نذیر تارڑ، میاں صفوان عباس بٹی، رائے محمد زمان کھرل، نائب صدر حماد میر چودھری، معظم حیات بون اور میاں عامر سہیل گوندل، چودھری تجمل رضا، محمد اقبال انصاری، علی حسن مغل ایڈوکیٹ، مہر آصف، رانا مدثر حیات، عارف امیر انصاری، راجہ حسنین، میڈم شبنم فیصل اور میاں ارسلان احمد چدڑ اور عبداللہ گوندل کے نام شامل۔ اس موقع پہ رائے ضمیر الحسن نے کہا 11 جنوری کے الیکشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گیدرنگ دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے ملزم جو ہے بھٹی گروپ جو ہے وہ جیت گیا ہے، اور انشاءاللہ ملزم بھٹی اور اس کی ٹیم جو ہے بڑی پروفیشنل ہے، اور سب سے بڑی ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں اور دوستوں کے کام آنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری بھرپور جو ہے تعاون اس بھٹی صاحب اور اس کی گروپ کے ساتھ ہے، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے اور وہ کامیاب ہو کر اس بار کی سرو کریں، بار کی خدمت کریں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کیبنٹ جو آنے والی ہے ہماری کیبنٹ ہے معظم بھٹی گروپ کی، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو میں ان کے ساتھ جو نئے نئے بچے ہیں، جو نئے چھوٹی سیٹوں پر بھی ہیں، ان کا بھی جذبہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے
کہ وہ بھی بڑے اس الیکشن میں سیریس ہیں اور وہ الیکشن پر توجہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اب مزید جو ہے کیونکہ کھانا شروع ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دوستوں کو موقع دیں, ان کینڈیڈیٹس کو, کہ وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کی خدمت کریں. خبر شامل کرتے ہیں شاہپور سے. ہمارے نمائندہ خصوصی یونس وفا اوان کی رپورٹ کے مطابق شاہپور کے گاؤں ٹٹی نیکا کا سماجی اور سیاسی شخصیت غریب نواز رانا فضل داد جھمٹ رازہ الہی سے وفات پا گئی ہیں. مرحوم کے نماز جنازہ بائی گاؤں ٹٹی نیکا میں ادا کر کے تدفین کر دی گئی ہے. سینکڑوں افراد نے جنازہ میں شرکت کی. مرحوم رانا کریم داد, رانا جہان داد, رانا مولا داد کے والد, رانا الا داد کے چچا رانا مختار اور رانا شیر احمد کے ماموں تھے. فیصل آباد بیورو چیف شبیر کسانہ کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دیہی رانی پروگرام پہ عمل درآمد کا جائزہ اجلاس کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی صدارت میں منعقد ہوا. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر, ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالدہ رفیق, ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ عالم, ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سمینہ سیف نیازی, اسسٹنٹ کمشنر جنرل ڈاکٹر عابد ممتاز بھی موجود تھے. جبکہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. اجلاس کو بتایا گیا کہ فیصل آباد ڈویژن میں اجتماعی شادیوں کے لیے 511 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. مجموعی طور پر ڈویژن بھر میں 190 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں ہوں گی. ڈویژنل لیول پہ قرآن اندازی کے بعد پہلے مرحلہ میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ضلع فیصل آباد کے تعلق رکھنے والے 25 درخواست گزار خواتین کی شادی کی اجتماعی تقریب 2 جنوری 2025 کو متوقع. اجتماعی شادی کی تقریب میں ارکان اسمبلی سمیت ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ شرکت کریں گے. محکمہ سماجی بہبود پنجاب کی طرف سے ہر جوڑے کو 1 لاکھ روپے سلامی بطور تحفہ دی جائے گی. دلہا دلہن کی طرف سے 10 مہمانوں کو کھانا حکومت پنجاب دے گی, جس کے لیے 2000 روپے فی مہمان فنڈ رکھا گیا ہے. انہوں نے ڈویژنل انتظامیہ دھیرانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کے پروگرام کے مقامی انتظامات کو یقینی بنائے گی.